بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سوات پارہ 23 انٹروڈکشن۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورہ ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہتیں بھی دی اور پیغمبری بھی عطا فرمائی۔ باپ بیٹا دونوں کے اللہ کے ساتھ رجوع کو سراہا گیا ہے۔ سارے نبیوں کی خوبی فکر آخرت تھی۔ فکر آخرت نے انہیں پسندیدہ بنا دیا۔ اس سورہ میں فرما بردار بندوں اور سرکش بندوں کے اس انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو وہ عالم آخرت میں دیکھنے والے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرت داؤد کے لیے اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اسے زرکی اور دانائی، فہم و عقل اور حکمت دی تھی۔ عدل، فراست، کتاب اللہ اور اس کی تبع نبوت رسالت دی تھی۔ جھگڑوں کے فیصلے کرنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ آپ نے اما بعد کا کلمہ رائج کیا۔ صف بندی بھی عبادت ہے۔ صف کی درستگی بھی میں دلوں کی درستگی ہے۔ صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ داؤد علیہ السلام اس پارہ کی پرسنالٹی ہیں۔ سورہ سوات شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوات قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ یعنی ان منکرین کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے جو دین ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی خلل ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف ان کی جھوٹی شیخی، ان کی جاہلانہ نخوت اور ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ سب لوگ جو ان سے تھے وہ جب کلام اللہ سنتے تو ان پہ اثر ہوتا، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی تمیز رکھی ہے اس کے تحت، لیکن اس کے برعکس جو ان کے اندر ایک حسد تھا، ضد تھی، ہٹ درمی تھی، وہ اس کی بنا پر اس سچائی کو ماننے سے منہ موڑ جاتے۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض کے لیے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس سے ہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ہے ان چند آیات کے اندر کتنا ظالمانہ اور زبردست قسم کا بیہیویئر کفر کا نظر آ رہا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آواز دی صفا پر چڑھ کر، تب طریقہ یہ تھا، خاص بات کرنی ہوتی تو صفا پہاڑ پر چڑھ کر کے تو آواز دیتے قوم کو، تو سب لوگ دوڑ کے آتے کیونکہ خاص بات کے لیے وہاں چڑھا جاتا تھا۔ تو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین تھے، ان کی آواز پر تو لوگ بہت ہی دوڑ کے آئے نا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، تو ایک دم منہ موڑ کر کے تو قوم ناک چڑھاتی ہوئی یہ الفاظ کہتی ہوئی لوٹتی ہے، اور پھر ان باتوں کو وہ دہراتے ہیں بار بار، ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ کسی کا دل میں کوئی نور نہ داخل ہو، بلکہ ہم اس پر ڈٹ جائیں کہ ہم جو باطل کی راہوں میں چل رہے ہیں اس میں کہیں نور کی کوئی رمق نہ آ جائے۔ اتنا ظالمانہ بیہیویئر ہے شیطان کا، اور شیطان انسانوں کا، جبکہ وہ سچائی کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں تو سچائی کے لیے پھر کتنا ایک کروشل اور تکلیف دہ وہ لمحہ ہوتا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو سبحان اللہ، اس لیے پھر میرے رب نے بار بار قرآن میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بات بالکل نہ مانیں، آپ ثابت قدر ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں بصیر ہوں، حسبی اللہ، یہ کہہ دو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اس طرح سے اور پہلی امتوں کی کہانیاں سنا کے تو حضور کے دل کو اللہ مضبوط کرتا رہا، ان کے ڈھارس بندھاتا رہا۔ یہ دیکھیں اتنے شدید الفاظ اگر کسی انسان کو کہے جائے تو وہ انسان کتنا لڑک جائے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا خاص ہاتھ تھا، جبریل ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو بھی الحمدللہ ہائے بہت جلد ہی وہ طے ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہجرت کا حکم دیا اور ساری مشکلوں کو آسانیوں میں اللہ نے بدل دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کے رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہے؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھے۔ اب یہ دیکھے، یہ کوئی بڑا اجنبی بات کرتا تو بندہ تعجب کرتا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قریش مکہ، جن پر اللہ کے احسان تھے، جو اللہ کے گھر میں رہ رہے تھے، اللہ کے عطا و بخشوں کو جاننے والے، ان کا بیہیویئر اتنا ظالمانہ تھا۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اس سے اشارہ اللہ دے رہے ہیں کہ مکہ معظمہ کی طرف یہ اشارہ ہے، یعنی جہاں یہ لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں، اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھانے والے ہیں، اور یہی وہ وقت آنے والا ہے جب یہ منہ لٹکائے اسی شخص کے سامنے کھڑے ہوں گے جسے آج یہ حقیر سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے کی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اب سبحان اللہ، اس وقت یہ اشارہ تو عجیب لگا، لیکن الحمدللہ بہت جلد کیا ہوا؟ مکہ فتح ہوا، اور یہی ظالم لوگ جو سر جھکائے حضور کے سامنے معافی کے طلبگار تھے، اور میرے عظیم نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معافی کا وہ اعلان کیا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ استغفر اللہ، یہ انسان کی جلد بازی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ نسبت ہے آیتوں کی، پورے قرآن کے اندر ایک دوسرے سے تناسب ہے۔ آیات کا تناسب کیا ہے کہ کوئی بھی بات جو اوپر کی جاتی ہے اس کے نیچے اس کا جواب اور فکر اور فہم کے لیے وہ بات اوپر کے تم لوگوں کو کوئی اللہ نے خاص اتنا بھی نہیں دیا، قریش مکہ کفار مکہ کو۔ تو ذرا تم ماضی کی طرف دیکھو، میں نے ایک بندہ پیدا کیا داؤد، جس کو میں نے اتنی قوتیں، اتنی صلاحیتیں، اتنا کچھ دیا، سبحان اللہ، اور وہ پھر بھی میرا فرما بردار تھا۔ اور تم لوگ دیکھو تمہیں میں نے کیا دیا ہے کہ تم میرے کیسے میرے نبی کو جھٹلا رہے ہو، میرے نافرمان ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے میرے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی تو قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ، ہم نے پہاڑوں کو اس کے لیے کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ سبحان اللہ، پرندے سمٹ آتے سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ سبحان اللہ، ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکومت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ اب یہاں سبحان اللہ یہ دیکھیں کہ قرآن نے نہیں بتایا کہ وہ کیا مسئلہ تھا، لیکن مسئلہ کچھ اتنا ہی تھا جو معافی طلب بھی تھا
اور درجے سے گرنے والا بھی نہیں تھا۔ تو جو پچھلی کتابیں ہیں ان میں کچھ اس طرح بتایا گیا ہے کہ بھئی ان کی 99 بیویاں تھیں اور ایک بندہ، اس کی ایک بیوی تھی صرف، وہ بڑی حسین ترین تھی، تو داؤد علیہ السلام اس سے کہا کہ یہ بھی مجھے دے دو، تو وہ یہ واقعہ تھا۔ واللہ علم، اب اللہ جانتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سا ہے، اور وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ اب یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھو، اتنے عظیم پیغمبر، اللہ نے ان کو دنیا کی حکومتیں اور اقتدار اور فہم، اور جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حکمتیں، وہ عطا کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کے باوجود، اور وہ عطاعت کا بھی ان کا حال یہ ہے کہ ہر لمحے وہ فکر آخرت میں رہتے، پھر بھی میرے رب نے دونوں باپ بیٹوں کو آزمایا۔ اوپر بھی آزمائش آ رہی ہے، اب سلیمان کی آزمائش کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ اور دیکھو، سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، اور اس کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ اب یہاں بھی قرآن نے اس بات کو نہیں شو کیا، لیکن دوسری بکس میں لکھا ہوا ہے کہ جس ڈال کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ایک اشارہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے بعد میرا بیٹا جانشین ہو، لیکن وہ بیٹا نالائق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دیکھو، یہ جو نالائق اولاد ہوتی ہے تو وہ تو ایسے ہی ہوتی ہے جست کی طرح، تو یہ تمہاری حکومت کو اور تمہاری ہر چیز کو خراب کرے گا۔ تو یہ بھی ایک اشارہ تھا۔ اب واللہ عالم کتنی وہ بات سچ ہے اللہ ہی جانے، قرآن کا تو بس اتنا ہی حوالہ ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے بیمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اور یہ نہیں، اللہ اگر آزمائش کرتے ہیں اپنے بندے کی اور وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے الحمدللہ ایک ان کی جو درجہ ہے اس میں کمی نہیں لاتے، بلکہ الحمدللہ ہر جو ان سے آزمائش ہوتی ہے وہ انسان کی بلندی کا باعث بنتی ہے صالحین کے لیے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی، اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے اس سے کہا، تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے سبق پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اب دیکھو ان کی بھی آزمائش آ گئی،
پہلا یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بیماری، جو دنیا کی جتنی بیماریاں ساری ہی ایوب کے جسم میں ڈال دی. اس لیے صبر ایوب جو ہے الحمدللہ ایک مثالی چیز ہے. یہاں سے ہم دیکھیں کہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم کیا نا شکر بن جاتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی زندگی ہمارے لیے مشعل بنا دی. ایک ایک پیغمبر کی زندگی سے ایک ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نصیحت کے پیغام چھوڑے، وہ یہ کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا ہونا چاہیے. پیغمبرانہ فریضہ آپ ادا کر رہے ہو تو تمہارے اندر بھی پیغمبرانہ روش ہونی چاہیے. ان سے سیکھو، ان سے سبق لو. تو جب بیماریوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آتے ہیں، کیونکہ بیماری تو برحق ہے اور ہم میں سے ہر بندے پہ آئے گی. یہ ہمارے گناہ جھاڑنے کے لیے، معافی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے. الحمدللہ تو ہمارے صدقہ ہے ہمارے جسموں کا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس بندے کو میں نے اتنی بیماریاں دی، اس سے سارا مال لے لیا، کچھ باقی نہیں رہا. آخر کار جب شیطان جو ان سا ہے وہ اب ان کو ورگلانے لگا. اس میں بھی یہ قرآن میں نہیں بتایا گیا، ویسے کہا جاتا ہے کہ جو اتنی مفلس حالت ہو گئی تھی تو جو ان کی ایک ایک بیوی ساتھ رہ گئی تھی، وہ مانگ کر لاتی ہیں. تو وہ مانگنے گئی ہیں تو کسی نے کہا کہ یہ اپنے بال ہمیں دے دیں، بڑے خوبصورت لمبے بال تھے. تو وہ روٹی کے اس میں بولے آئیں تو اور بال دے دیے اور کھانا لیں. تو شیطان نے آ کے کہا کہ وہ دیکھو کہ تمہاری بیوی جو ہے اس نے کیا کیا ہے. تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا، پتا تھا میں ٹھیک ہوں گا، میں پیغمبر ہوں، میرا امتحان ہے. تو اتنا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو کہتے میں اس کو ماروں گا، ایک 100 کوڑا ماروں گا. تو ابھی جب ٹھیک ہو گئے تو کنفرم ہو گیا کہ الحمدللہ وہ ان کی غلطی نہیں تھی. تو انہوں نے ساری بات سنائی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ ایک جھاڑو پکڑے، اس کے اندر 100 تنکا لے اور ایک ہلکا سا اس کو لگا لے تاکہ قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے. توڑنا صحیح نہیں ہے اسلام میں. اور اتنے طویل سفر میں وہ گھبرائے نہیں ہیں، اپنے رب سے جڑے رہے. یعنی حتیٰ کہ کیڑے بھی ان کے جسم سے کھا کے سارا کچھ اب واپس جا رہے ہیں. لیکن جب اس شیطان نے اس طرح ورگلانا شروع کیا، پھر وہ گھبرا گئے. کہتے اللہ تعالیٰ جی آپ مجھے معاف کر دیں، اب میں کمزور بھی ہو گیا جسمانی طور پہ، اور مردود اب میرے پر فل حملے شروع کر دیے. اور کس طرح سے، کس اینگل سے کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ پیچھے پھر جاتے ہیں ہم کہ جو یہ شیطان ہوتے ہیں یہ انسان پر حملے کہاں سے کرتے ہیں؟ گھروں سے، بیویوں خاوندوں کے اندر جدائیاں ڈالنے کے لیے. کیسے منافقین اور شیاطین نے حضرت عائشہ پر بلیم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، اللہ نے پھر اسے کلیئر کر دیا. تو اس طرح یہ سارے پیغمبروں کے ساتھ ان کی یہ ہسٹریوں میں آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردود کے ڈالے ہوئے ان پر جو ہوتے اس طرح کی چیزیں ان کو اللہ کلیئر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کو دیتے ہیں. تو یہ حضرت ایوب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، اور آخر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو جو کچھ چھنا تھا وہ اور اسے ڈبل کر کے سب لوٹا دیا. سبحان اللہ. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. سبحان اللہ. یہاں پتہ چلا اصل سرمایہ زندگی دار آخرت کی یاد ہے، اور قرآن کا اصل پیغام ہی فکر آخرت ہے. اے اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے حواس میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے قول و فعل میں اتنی فکر آخرت پیدا کر دے اللہ کہ ہماری زندگی کا ایک سانس بھی نہ آئے فکر آخرت کے بغیر اور اس کی تیاری کے بغیر. اللہ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے. اور اسماعیل اور الیاسا اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا. اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ اور مشروب طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. سبحان اللہ. یہ تو ہے متقیوں کا انجام. اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں بہت جلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ. اللہم اجرنا من النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ ہے ان کے لیے بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ دیکھو انسان کیا خرید رہا ہے جو خود برداشت نہ کر سکے. آج زندگی کے اندر آپ کو کوئی کہے پہ لو پی یا پی پی
یا کسی گندگی کو کھا تو بندہ کھاتا ہے پیتا ہے؟ نو، بندہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں لیکن میں گندگیوں کی طرف نہ جاؤں، بے شک وہ خود کتنا بھی گزرا ہو۔ کل ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے لیے کیا خریداری کر رہے ہیں، انہی چیزوں کی جن سے آج ہم نفرت کر رہے ہیں اور جو ہم آج برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو ان لوگوں کے لیے کل وہ کچھ ہوگا جس سے آج یہ کراہت کر رہے ہیں، یہ سزا کے طور پر۔ اور پھر یہ پانی جو ابلتا کھولتا ہے، کوئی پیتا کھولتا پانی؟ اللہ کہتے ہیں یہ جہنمی جب آگ میں جلیں گے تو ان کو اتنی پیاس لگے گی کہ یہ پیاس سے اونٹ کی طرح ڈیک لگا کر وہ ابلتا پانی پئیں گے اور یہ گندگیاں کھائیں پئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو بچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ دیکھو اور جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جہنم کے اندر ایک عذاب ہوگا جھگڑا، یعنی سارے جہنمی ایک دوسرے سے لڑ لڑ کے ہی کھپ جائیں گے۔ اب جھگڑا کتنی ظالم چیز ہے یہ دیکھیں، جہاں تھوڑا سا ہم غور کریں، کسی گھر کے اندر اگر ہر وقت جھگڑا رہے تو کوئی اس گھر کو پسند کرتا ہے؟ ہر کوئی کہے گا یہ کیسا فضول گھر ہے بھائی، یہاں کیا جانا ہے، یہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ جھگڑا اتنی ظالم چیز ہے، یہ کافرانہ سزا کے طور پر ہے، جہنم کی سزا ہے۔ تو آپس میں صلح رحمی، آپس میں اتفاق و محبت، درگزر، صبر، اسی لیے ایک مسلمان کو بنیادی چیزیں دی گئیں تاکہ ہمارے ماحول جو ہے گھروں کے وہ بہترین رہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کو مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملا اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وہی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گمانڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب جو آغاز دنیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ تین پرسنالٹیز کو سامنے لا رہے ہیں، ایک وہ جو کلی تابع دار، ایک وہ جو غلطی کر کے لوٹتا ہے، ایک وہ جو متکبر۔ تو یہ تین چیزیں جو سفر کر رہی ہیں زندگی کے ساتھ کہ انسان جون سا ہے اس کو کس کیٹیگری میں جانا ہے، اپنے باپ کے ساتھ۔ جس باپ کی اولاد ہے اس سے غلطی ہوئی، اس نے معافی مانگی تو وہ اپنے درجے سے اور بلند کر دیا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ہم جو غلطیاں کرنے والے لوگ ہیں، ہم ہر لمحے غلطی کرتے ہیں، ہمیں اگر ارادی اور غیر ارادی غلطیوں سے ہماری زندگیاں بھری پڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ تینوں کو رکھ کر کے تو بتا رہے ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ چیز وہ کیا ہے، معافی۔ معافی اللہ کو بہت پسند ہے۔ رب نے فرمایا ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے آپ دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے، یعنی خدا کی نافرمانی دنیا آخرت کی تباہی ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔
فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجوز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہر بات کے اندر ہمارے لیے ایک بڑا گہرا پیغام ہے۔ اب ہم لوگوں کو ہر لمحے ایک ہی بات کا خیال کرنا ہے، وہ یہ کہ جو کچھ میں زندگی میں اپنا سفر کر رہا ہوں اس کے اندر جو میرے معاملات ہیں، جو میرے عبادات ہیں، جو کچھ بھی میری زندگی میں میرے ساتھ سفر کر رہا ہے اس کے اندر کس کا حصہ ہے؟ کیا میرے رحمان کا زیادہ حصہ ہے یا شیطان کا زیادہ حصہ ہے؟ انجوائمنٹ میری زندگی میں پسندیدہ ہے یا فکر آخرت پسند کر رہا ہوں؟ میں کیا پسند کر رہا ہوں؟ تو یہ دو چیزیں جو ہمارے سامنے ایک کردار کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں، اس میں ہمیں یہ ہر ہمیں خیال کرنا ہے الحمدللہ کہ ہم وہ سارے کام کریں جو رحمان کو پسند ہے اور ان کاموں سے اوائڈ کریں جو شیطان کو پسند ہے، اور یہ ایک اعوذ باللہ سے ہمیشہ مردود سے رحمان کی پناہ مانگتے رہیں، اور صبح شام فلق اور ناس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق، اس قسم کی دعائیں زندگی کے ساتھ رکھیں تاکہ یہ ثابت ہوتا رہے کہ آپ رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے تابع دار ہیں، رحمان کی مدد کے آپ مستحق بھی ہیں اور اس کو پکارنے والے بھی ہیں، تاکہ شیطان ہر وقت یہ ہماری طرف سے وارن رہے کہ بھئی ہم کبھی بھی اس کے ساتھ ہی نہیں بن سکتے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے ہماری زندگیوں میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔